سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ افغان طالبان کا پاکستان پر حملہ کیا مقاصد ہیں اور اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پرسوں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ملا متقی کا دور ہے. بھارت جو ہے پاکستان کے لیے ایک پیغام ہے، لیکن پاکستان کی حکمت عملی دفاعی حکمت عملی تھی. جس طرح بھارت پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی بات کر رہا تھا، پاکستان کو سبق سکھانے کی بات کر رہا تھا، تو پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اگر بھارت نے جارحیت مسلط کی تو منہ توڑ جواب دیں گے. اور وہ پاکستان نے دے کے دکھایا. اب یہ جو طالبان اور دہشت گرد یہ بھارت کی پراکسی کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ان کے دورے کی ٹائمنگ اس لیے ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ جس طرح کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہوا ہے دلی میں افغانستان اور ہندوستان کے درمیان. اور اگر آپ افغانستان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جی پاکستان افغانستان کے اندر امن جو ہے پاکستان اس خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان نے اس کے لیے بہت کام کیا، بہت ساری خدمات ہیں. لیکن دوسری طرف وہاں سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، وہاں سے کبھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آیا. یہ تھے طالبان پہلی دفعہ، اور ان کی وجہ سے پاکستان کو یہ برداشت کرنا پڑا کہ یہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جب برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے اپنی امبیرسمنٹ کے حوالے سے ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا تھا. اور پاکستان جو ہے یہ تو ہماری 45 سالہ ایک پالیسی ہے، وہ پوری طرح ایکسپوز ہو گئی کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ آئیں گے، اور انہوں نے دوحہ معاہدہ میں لکھ کے دیا کہ جی وہاں پر ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اس جارحیت کے بعد یہ انہوں نے جو حملہ کیا ہے نا، دیکھیں بات یہ تو ایک جواز دے دیا پاکستان کو. پاکستان تنگ تھا اس لیے کہ 12 ان کو شواہد دیے گئے، 12 بتایا گیا ہے، ایک بار نہیں بار بار دسیوں بار کہ جناب یہ لے شواہد. لیکن وہ تو دھڑلے سے انڈیا کی سرزمین پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، اگر ہماری سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو ہمیں ثبوت دیا جائے، ہمیں قائل کیا جائے. دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ وہ جو ہم ایک فرق یہاں پر کرتے تھے کہ جی ٹی پی اور افغان طالبان، اس حملے کے بعد وہ فرق تو ختم ہو گیا. انہوں نے وہی حرکت کی جو طالبان کر رہے تھے. اب بات یہ کہ اس ساری صورتحال میں ایک تو پاکستان نے ایک ہی حملے میں جو جواب دیا، یہ بڑا میسج ہے کابل کے لیے. اور ہم نے حق دفاع استعمال کیا. جی اب وہ جو سیز فائر کا بار بار بات کر رہے ہیں، آج کا پاکستان اور خاص طور پہ 10 مئی کے بعد کا پاکستان بڑا مضبوط پاکستان ہے. دنیا بھر کے اندر پاکستان کی اس پالیسی کو سراہا گیا ہے کہ پاکستان نے جارحیت نہیں تھی کی، ہندوستان نے کی تھی. اور اب پھر پتہ چل گیا، اور وہ طالبان جو آئسولیشن کا شکار ہے، ان کو تو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب وہ متقی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا سب سے گہرا دوست جو ہے وہ بھارت ہے، تو بھارت اب ساتھ کھڑا رہے ان کے. بات ہے اصل میں بھارت کا مسئلہ یہ ہے، ان کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں، وہ جو دھمکیاں دے رہا ہے، وہ خود نہیں کچھ کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ دنیا کا کوئی ملک بھی، مریم صاحبہ، دنیا کا کوئی ملک بھی بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا. اور بھارت جو جس اپنا ایک بدلے کی بخار میں مبتلا ہے، جب تک کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں ہوگا وہ جرأت نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے. لیکن افغانستان اس وقت جو دوستی کی پینگیں وہاں پہ چڑھانے کے لیے موجود ہے، کتنی دیر تک یہ دوستی چل سکتی ہے؟ دیکھیں ہم جب یہ ایک بات کہتے ہیں نا کہ ہمسایہ اور برادر، ہمسایہ تو ثابت ہوا ہے لیکن وہ برادر ملک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم کوئی افغانوں کے یا افغان حکومت کے دشمن نہیں، ہم دہشت گردی کے دشمن ہیں. بات یہ اس دہشت گردی نے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنا ہے، تو یہ کس کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں نا، پاکستان کو دفاعی اعتبار سے تو پاکستان اتنا مضبوط ہے کہ اب ہندوستان بھی بری آنکھ ڈالتا ہوا 100 دفعہ سوچے گا. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ بارڈر بھی پرسکون ہو گیا پھر پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے. لہٰذا اس کے پیچھے 100%، میں تو پہلے تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ NDS کا اور راہ کا ایک الائنس چل رہا ہے. ان کے وہاں پر مراکز موجود تھے، اور طالبان کے آنے کے بعد جو ایک ایکسپیکٹیشن میں پاکستان کے اندر، یا ہم لوگ جو بیٹھ کے کہتے تھے کہ ایک حکومت آ گئی، پاکستان دوست حکومت آ گئی، آنکھیں کھل گئی ہیں. لیکن اب وہ بار بار جو سیز فائر کی بات کر رہے ہیں،
پاکستان کے اندر ہماری جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے وہ بہت آگے کی ہے. ابھی ایک حلہ بولا ہے تو یہ کچھ ہوا ہے کہ سیز فائر 4 دفعہ کر چکے ہیں. البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں اس میں ایران نے ثالثی کی پیشکش کی ہے, سعودی عرب اور قطر نے سعودی عرب نے, اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ امبیرسمنٹ ہو. بہرحال جیسے بھی ہے یہ افغانستان ایک مسلم ملک ضرور ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمسایہ, یہ دوست ملک نہیں ہے, کیونکہ بات یہ کہ کوئی اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا. اور ایک دفعہ پھر افغان طالبان نے وہی اپنی فطرت دکھا دی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کے بعد ان میں فرق ہوگا, اسی لائن میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. اگر یہ اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستان کا رد عمل بھی وہی ہوگا جو ان کے خلاف. ٹھیک ہے سلمان صاحب, جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس میں ایک تو پہلگام واقعے کی مذمت کی گئی ہے ملا متقی کی جانب سے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں جو بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے رہے ہیں. یہ تو بالکل بھارت کی زبان بول رہے ہیں, اس سے کیا ظاہر کرتا ہے؟ تو اگر وہ پہلگام واقعے کی مذمت کر رہے ہیں نا تو وہ مودی صاحب سے کہیں کہ اس کی تحقیقات تو کروا لیں. مطلب پوری دنیا میں ان کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے تو دنیا کہہ رہی تھی, پاکستان نے تو کہا کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کروائیں اس کی. اس نے کیوں نہیں کروائی آج تک, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے, یہ تو بڑا کھل کے انہوں نے انڈیا کی لائن لی ہے. بات یہ ہے کہ یہ یو این کی ریزولیشنز 18 ریزولیشنز ہیں اور ہمارا ایک سٹانس ہے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں انوالو ہوئے ہیں کہ بیٹھ کے آپ اپنا مسئلہ حل کریں. دیکھیں یہ بڑا کلیئر کٹ ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ اس شخص کا دورہ پاکستان کے حوالے سے خطرے سے خالی نہیں ہے اور دہشت گردی کی بات کر رہا ہے. جس شخص کا طرز عمل انتہا پسندی اور شدت پسندی پہ مبنی ہو, جب سے یہ شخص وہاں پر برسکتدار آیا ہے, اس سے پہلے پاکستان نے 140 مرتبہ بھارت کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہوئی ہے. 2014 میں یہ شخص برسکتدار آتا ہے اور 2014 کے بعد آج تک ڈیڈ لاک چل رہا ہے 10 سال سے. اس لیے کہ وہ تو مذاکرات کا خواہی نہیں, وہ ہندوتوا کا پجاری ہے اور ان کا سٹانس سب کو پتہ ہے. اور دہشت گردی دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی تو مقبوضہ وادی کے اندر ہو رہی ہے. اور اب افغان طالبان بھی ان کی زبان بول رہے ہیں, تو پھر اس کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ ایسے نہیں ہیں اور ہر چیز جو اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب جب کہہ رہے تھے کہ 65 اور 71 میں وہ خاموش رہے تھے, وہ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے اور کبھی آج تک پاکستان کی انہوں نے سپورٹ نہیں کی. اور افغانستان پاکستان کو تسلیم کرنے والا آخری ملک تھا. تو بات یہ کہ یہ طرز عمل ان کے, یہ گیند ان کی کورٹ میں ہے, انہوں نے کیسے رہنا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کے رہیں اور یہ بھارت کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور بات یہ کہ یہ جو موسم کشی اور جو ہوتی ہے نا, میرے خیال اس سے بڑی کوئی مثال نہیں. اور جب میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جی ہم تو خود کہتے تھے یہ برادر اسلامی ملک ہے, جو برادر ملک ہوتے ہیں وہ ان کے لوگوں کا قتل نہیں کرتے, وہ وہاں پر دہشت گردی نہیں کرتے, ان کے بچوں کی خون کی ہولی نہیں کھیلتے, وہ وہاں پر حملہ نہیں کرتے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہمسایہ ملک تو ہے, برادر اسلامی ملک نہیں ہے. بات یہ کہ اگر یہ برادر اسلامی ملک ہوتا تو وہ ہندوتوا کے پجاری کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں نہ کرتے, اور وہاں بیٹھ کر یہ نہ کہتے کہ دہشت گردی تو ان کا انٹرنل میٹر ہے.